اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ حسب دستور، جیسے کہ آپ واقف ہیں ریگولر دیکھنے والے، کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے بھجوائے جانے والے سوالات ہم بزرگان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ تفصیل سے قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کے جوابات دیتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی طرح آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات پر گفتگو کریں گے، اور پینل میں آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام میں سے شرکت کرتے ہیں لندن اسٹوڈیوز میں محترم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر کرم و محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ شریک پروگرام ہوتے ہیں۔ آج بھی ان دونوں بزرگوں کی معیت ہمیں حاصل ہے اور ان کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے۔ اس سوال ہمیں بشارت احمد صاحب نے لندن سے بھجوایا۔ کالم صاحب، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کے جانور کی رقم کسی اور نیک کام جیسے غریب بچی کی شادی وغیرہ میں دی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح کا ایک سوال ہم سے ملتا جلتا انہوں نے ایک اور چیز کو مینشن کیا۔ ولی محمد بابر صاحب نے بھی اتفاق سے یہی سوال بھجوایا تھا کینیڈا سے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ قربانی کی رقم بطور صدقہ دی جا سکتی ہے؟ تو ان سوالات کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایشیائی ممالک یا دوسرے ممالک میں تو جو قربانی ہوتی ہے اس رقم سے خرید کے وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر چونکہ انسان کے خود قربانی کرنے کی اس طرح جو ہے وہ انتظامات نہیں ہیں، اس کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، تو اس کی رقم جو ہے قربانی کی وہ لوگ عام طور پر بھجوا دیتے ہیں مختلف جگہ۔ وہ جو ہے بعض دفعہ قادیان بھجواتے ہیں یا ربوہ بھجواتے ہیں، یا بعض لوگ اپنے عزیز و اقربا کو بھجوا دیتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے کر دیں۔ تو وہ چونکہ رقم ہی ایک ان کے ہاتھ سے جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے غالباً یہ سوالات پوچھے ہیں کہ کیا وہ رقم کسی اور نیک کام کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو عید الاضحی کے موقع پہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عید الاضحی کی قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتا ہوں، اور کئی بار دیکھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان سے انہوں نے بتایا، ذکر کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس فرما بردار بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا آپ اسی کی تعمیل کریں، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو خبر دی کہ اس خواب کا مطلب بچے کو ذبح کرنا نہیں ہے جسمانی طور پر، وہ تو تم پہلے ہی اس کو جو اتنے عرصے سے یہاں ایسی جگہ پہ چھوڑ گئے، یہاں نہ پانی نہ دانا نہ آبادی، تو اور اس کی زندگی کا ایک لمحہ ذبح ہو رہا تھا، تو اب تم اس حکم کو اس طرح گویا پورا کر دو تمثیلی طور پہ کہ دمبے کی گردن پہ چھری کے۔ تو اس سنت کی اتباع میں عید الاضحی کے موقع پر قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں، اور دراصل اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمثیلی طور پہ یہ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، تیرے احکام کی تعمیل کی خاطر جس طرح میں نے اس جانور کے گردن پہ چھری پھیر دی ہے، میں اپنی خواہشات پر، اپنی مرضی پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہوں۔
میں دین کی خدمت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس بات کو تمثیلی طور پہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے عید الاضحی کے مواقع پہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اے مسلمانوں صرف تمہارے لیے نہیں، ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریق مقرر کیا تھا، اور فرمایا کہ وہ طریق صرف مال کی قربانی نہیں تھی، صرف صدقہ و خیرات نہیں تھا، صرف بنے ہوئے انسان کی امداد نہیں تھی، بلکہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو مویشی ہیں جو خدا نے ان کو عطا کیے ہیں، وہ ان مویشیوں کے ذبح کرتے وقت ان پہ اللہ کا نام لیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی مقرر کی وہ بہیمت الانعام کو ذبح کرنے سے پوری ہوتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، کئی دن آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ جنگ خندق کے موقع پہ تو آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی بھوک کی شدت سے اپنے آپ کو سکون مہیا کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ 2-3 پتھر باندھے پھرتے تھے۔ سردی کے موسم میں سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے میسر نہیں تھے، کسی کے پاس قمیض ہے تو تہمد نہیں ہے، تہبند ہے تو قمیض نہیں ہے، یہ کیفیت تھی۔ مگر اس کے باوجود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مدنی زندگی کے ان ابتدائی انتہائی تنگی کے سالوں میں بھی، کیونکہ خدا کا حکم تھا، اس خدا کے حکم کو جانوروں کی قربانی کی شکل میں ادا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سال جانوروں کی قربانی نہیں کرتے، ان پیسوں سے کسی غریب کی امداد کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک احمدی نے خط لکھا کہ حضور، میں نے تھوڑی سی رقم ایک قربانی میں حصے کے طور پر ڈال دی، مگر لوگوں نے مجھے احمدی ہونے کے سبب میرا حصہ مجھے واپس کر دیا کہ تمہاری وجہ سے ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس نے خط لکھا کہ حضور، کیا میں وہ رقم جو میں نے قربانی کے اپنا حصہ ڈالا تھا وہ قادیان کے مسکین فنڈ میں دے دوں تو کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ اس کا یہ سوال جو خط میں آیا تھا سن کر حضور نے فرمایا، قربانی تو قربانی کرنے سے ہی ہوتی ہے، مسکین فنڈ میں روپے دینے سے نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ رقم کافی ہے تو ایک بکرا قربانی کرو، اگر کم ہے اور زیادہ کی تم کو توفیق نہیں تو تم پر قربانی کا دینا فرض نہیں۔ جی ٹھیک ہے، کنسا جزاکم اللہ خیر۔ باحوالہ جو ہے کہ قرآن کے حوالے سے بھی، احادیث کے حوالے سے بھی، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے ارشادات کے حوالے سے بھی آپ نے وضاحت سے ساری بات جو ہے وہ بیان فرما دی ہے۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں اور اگلے سوال پر گفتگو کریں گے جو ماجد رحمان صاحب نے لندن سے ہمیں بھجوایا ہے۔ خان صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا فجر کی اذان ہو جانے کے بعد تحیت المسجد یا تحیت الوضو کے 2 نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ پہلے تو میرا خیال ہے یہ چونکہ عربی کے الفاظ کی ایک اصطلاح ہے کہ تحیت المسجد یا تحیت الوضو، وہ بھی اگر آپ وضاحت کر دیں مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں جب انسان تحیہ کہتے ہیں تحفہ، تو جب مسجد میں کوئی آئے تو مسجد کے احترام کے طور پہ وہ 2 نوافل ادا کرے۔ اسی طرح وضو کے بعد بھی بعض جگہوں پہ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے بھی 2 نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، جن کو تحیت الوضو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی جہاں تک احادیث کا تعلق ہے اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد ایسی روایات ملتی ہیں جس میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طلوع فجر سے پہلے تہجد ادا کرتے تھے، اور اس کے مختلف طریق تھے۔ بعض اوقات لمبی دیر تک نماز ادا کرتے، بعض اوقات
وقفے کچھ دیر نماز ادا کر لیتے، پھر آرام کر لیتے، پھر اٹھ کے نماز ادا کرتے، تو اور بعض اوقات رات کے مختلف حصوں میں، تو یہ مختلف طریق تھے۔ لیکن جب حضرت بلال فجر کی اذان دیتے تو اس وقت پھر حضور لیٹ جاتے، اور یعنی فجر کی اذان ہونے پہ حضور لیٹ جاتے، اور جب حضرت بلال آ کے نماز کی اطلاع کرتے تو پھر اٹھ کے حضور دو سنتیں ادا کرتے جو فجر سے پہلے، اور اس کے علاوہ حضور اور کوئی نماز نہیں ادا کرتے تھے، اور سنتیں گھر میں ادا کر کے پھر حضور تشریف لے جاتے مسجد میں، وہاں پہ نماز فجر ادا کرواتے، باجماعت امامت اس کی کرواتے۔ تو اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا نماز سے پہلے کا۔ اور نماز کے بعد کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات حضور وہیں پہ مسجد میں ہی تشریف فرما رہتے اور طلوع فجر تک وہاں رہتے، طلوع آفتاب تک وہاں رہتے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا، اچھی طرح روشن ہو جاتا، تو پھر حضور نوافل ادا کرتے۔ تو اسی طرح اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور وہاں پہ مجلس عرفان کا بھی انعقاد کرتے۔ تو ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز فجر کی اذان ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے جو روایات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں، اس میں سوائے ان 2 سنتوں کے اور 2 فرضوں کے اور کوئی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد خود پڑھی یا لوگوں کو پڑھنے کا ارشاد فرمایا یا روکا، تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نہا عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک ہر کسی قسم کی نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، یعنی نوافل سنتیں جو ہیں وہ منع ہیں۔ بلکہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اس میں احتیاط برتتے، احتیاط فرماتے اور صحابہ کی تربیت کو مد نظر رکھتے کہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نماز فجر کے بعد واپس ہوئے تو ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس شخص نے بعد میں عرض کی کہ حضور میں اصل میں فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکا تھا، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی کہ فجر کی 2 سنتیں ایسی ہیں جن کو یا پہلے یا فجر کی نماز کے بعد پڑھا جا سکتا، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم عدل مقرر کیا اور تجدید دین، جو لوگوں سے دین کی باتیں پوشیدہ ہو گئی تھی، جن کو لوگ بھلا بیٹھے تھے، انہوں نے وہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود اور مہدی موعود کے مقام پر فائز فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ نماز فجر کی اذان کے بعد 2 گانا فرض سے پہلے اگر کوئی شخص نوافل ادا کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ بڑا واضح سوال تھا کہ کیا پڑھے جا سکتے ہیں نوافل، جس طرح انہوں نے اس دوست نے سوال کیا کہ تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کے طور پہ کوئی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ نماز فجر کی اذان کے بعد سورج نکلنے تک 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نماز نہیں۔ تو یہ ہے تفصیلی بات کہ اس وقت سوائے فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی ٹھیک ہے خاصا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ کل سے اگلا سوال ہمیں عرفان احمد صاحب نے پیرس فرانس سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ میں یا عید کی نماز میں صفوں کا طاق ہونا ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں کسی آیت یا حدیث میں یہ تذکرہ نہیں مل سکا کہ نماز جنازہ کے لیے یا نماز عید کی خاطر طاق صفیں بنائی، لیکن اگر کوئی بنا لے تو اس پہ کوئی حرج اور ممانعت کی بات بھی نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے
کہ ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وطر، اللہ تعالیٰ ایک یحب الوطر، اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بات میں طاق پہلو کو اختیار، صفیں بھی طاق بنائیں اور جو ہوں وہ طاق بنائیں، ورنہ یہ کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی لازمی پابندی نہیں ہے۔ جنازے کے بارے میں صرف اسی بات کا 3 قسم کی احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں گویا اس کی بخشش ہو گئی، یعنی تعداد کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ایک مسلم کی حدیث میں لکھا ہے کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 ایسے انسان شریک ہوں جو شرک سے اپنے تئیں بچاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائے مغفرت کو قبول کر کے اس میت کی بخشش کا سامان کرتا۔ ایک حدیث وہ بھی مسلم کی ہے، فرمایا جس میت کے جنازے میں اتنے مسلمانوں کہ ان کی تعداد 100 تک جا پہنچے اللہ تعالیٰ اس میت کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو یہ تذکرہ ہے کہ جتنے زیادہ مومن کسی میت کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے لیے اتنی ہی خوش نصیبی کی بات، ورنہ یہ کوئی ہدایت اور پابندی مجھے نظر نہیں آئی کہ لازمی طور پر وہ طاق صفیں ہوں تو ٹھیک، اگر طاق نہ ہو تو پھر نہیں۔ البتہ یوں لوگوں نے اس بات کو پسند کیا کہ چونکہ حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق کو پسند کرتا ہے تو ہم اس میں بھی کوشش کریں کہ طاق صفیں بنانے، تو بنا لے اگر کوئی حدیث کی بنا پہ، تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ خان صاحب میرا خیال ہے کہ ہم یہ ایک ہی سوال ہے جس پر ابھی گفتگو کر سکیں گے اس پروگرام میں، اور وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ شیخ حارث صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کیا نفلی روزہ سحری کھائے بغیر رکھا جا سکتا ہے؟ جہاں تک تو رکھے جانے کا تعلق ہے، رکھے جا سکنے کا تعلق ہے، تو نہ صرف نفلی روزہ بلکہ فرض روزہ بھی سحری کھائے بغیر رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور لیکن سحری کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا اور اس وقت تساہل برتنا اور اٹھنا نہ، تو اس سے انسان اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکتاً، کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اس برکت کو اس طرح، اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان جب سحری کے لیے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ نوافل ادا کرے گا، کوئی عبادت بجا لائے گا، اور یہ وہ وقت ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے مانگنے والوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، استغفار مجھ سے کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اس قسم کے اعلان ہوتے ہیں، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طلوع فجر تک یہ قائم رہتا ہے یہ وقت۔ تو اس وقت جو قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا وقت ہے، اگر انسان اس وقت اٹھے گا، سحری کھانے کے بہانے اٹھے، تو اس وقت وہ کچھ تہجد پڑھے، نوافل ادا کرے، تو وہ برکت ہے جس کو وہ حاصل کرے گا۔ وگرنہ جہاں تک سحری رہ جائے، مس ہو جائے، روزے کے ہو جانے یا نہ وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے، کسی نے لکھا کہ حضور میں ایک روزہ صبح سحری اٹھ نہیں سکا، آنکھ نہیں کھلی، تو میں سحری نہ کھانے کی بنا پہ باعث میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو 8 پیرا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اگر 8 پیرا روزہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر رمضان کے بعد اسے پورا کر لے، کیونکہ اس کے آنکھ نہ کھلنے میں اس کا کوئی اپنا قصور نہیں ہے۔ تو اگر انسان میں استطاعت ہو تو وہ سحری 8 پیرا رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس زمانے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دیر تک تہجد ادا کیا کرتے تھے، مختلف وقتوں میں، اور بڑی پھیلی ہوئی ہوتی تھی تہجد کا وقت،
اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی طوالت کا نہ پوچھو، بہت لمبی ہے، حضور کے پاؤں متورم ہو جاتے، گریہ ازاری کر کے داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے. تو بہرحال اس کے باوجود چونکہ افلاس کا زمانہ تھا، اس قدر میسر نہیں تھا کھانے پینے کا سامان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسے ہوتا کہ آ کے پوچھتے کہ کچھ صبح کے وقت کچھ کھانے کو ہے، تو میں عرض کرتی کہ حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، صبح کے کھانے کو ناشتے کے مطلب. تو حضور فرماتے کہ اچھا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو اگر انسان نے صبح طلوع فجر کے بعد کچھ نہ کھایا ہو اور اس نفلی روزہ رکھنا چاہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ وہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے اگر نفلی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے بات اصل کہ سحری کھانی چاہیے سے اگر میسر ہو، اور اگر میسر نہ بھی ہو تو اس وقت اٹھ کے کوئی تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اصل برکت وہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس وقت کسی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نہ اٹھ سکے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئے سوالات کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں بعض دوست جو ہیں وہ ای میل پر سوالات بھجواتے ہیں، یا پہلے سے جو سوالات ہو چکے ہیں ان کے متعلق بعض دفعہ لکھتے ہیں کہ جی ای میل کے ذریعے ہمیں ان کا جواب بھجوا دیں. تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پورا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے ہم بالعموم اپنے پروگراموں میں ہی ان باتوں کا ذکر کر دیتے ہیں. اور وہ سوالات اگر آپ نے پہلے سے بھجوا رکھے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست جلدی سے اس کی تکرار جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جی ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. تو جیسے باری باری وہ سوالات ان کی باری آتی ہے ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں، اور پروگرام کے نشر ہونے میں بھی بعض دفعہ کچھ وقت لگ جاتا ہے. اس لیے وہ آپ تسلی رکھیں کہ جو سوالات آپ نے بھجوائے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور پروگرام میں شامل ہوں گے، اور اپنی باری آنے پر آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.